اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باوضو طواف کرنا۔ عروہ بن زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ وضو کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ محض طواف کرنے ہی سے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بیت اللہ کا طواف تھا، پھر یہ عمرہ نہ ہوا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، میں نے ان کو سب سے پہلے جو کام کرتے دیکھا وہ بیت اللہ کا طواف تھا، پھر یہ عمرہ نہ بنا۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے میری والدہ نے خبر دی، انہوں نے اپنی بہن حضرت زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرہ کیا، یہ سب لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے تو احرام کھول دیتے۔ آخری عبارت کا مطلب یہ نہیں کہ حجر اسود کے بوسے کے بعد احرام کھول دیتے تھے، بلکہ طواف کرنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے، پھر سر منڈوا کر احرام کھولتے۔ صفا و مروہ کی سعی واجب ہے اور انہیں شعائر اللہ قرار دیا گیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اس آیت کریمہ کی وضاحت کریں۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ واللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو کسی پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھانجے، تو نے غلط بات کہی، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہوتا تو آیت کریمہ یوں ہوتی، ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام باندھا کرتے تھے، جس کی وہ مقام مشلل کے قریب عبادت کرتے۔ اس لیے ان میں سے جو شخص احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ خیال کرتا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کو برا سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کو جاری فرمایا، اس لیے اب کوئی سعی کو ترک نہیں کر سکتا۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے ابوبکر بن عبد الرحمن کو اس بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، یہ تو علم و آگہی کی باتیں ہیں، میں نے پہلے نہیں سنی، البتہ میں نے کچھ اہل علم کو اس کے سوا بیان کرتے ہوئے سنا، جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ بنات کے لیے احرام باندھتے تھے وہ سب لوگ صفا مروہ کا طواف کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور قرآن مجید میں صفا مروہ کا ذکر نہ کیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم صفا مروہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبہ کے طواف کا ذکر کیا، صفا کا کہیں ذکر نہیں، تو کیا ہم پر گناہ ہوگا اگر ہم صفا مروہ کا طواف کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، صفا اور مروہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ ابوبکر بن عبد الرحمن نے کہا، میں یہ سنتا رہا ہوں، یہ آیت ان دونوں فریقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ دور جاہلیت میں صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ خیال کرتے تھے، ان کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو پہلے تو صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد اسے اس وجہ سے گناہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا لیکن صفا و مروہ کے طواف کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر کر دیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعی بنو عباد کے گھروں سے بنو ابی حسین کی گلی تک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کرتے تو پہلے 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور
ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔